الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. لٹایا رائے حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اللہ سبحانہ ہو کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ ہو کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب سہلا مکان شہنشاہ سجاں مخزن لطف و عطا سراپا شرم و حیا نانا حسنین کریمین نبی مہرباں سیدہ آمنہ سلام علیہا کے در یتیم شفیع المسلمین، ہم سب کی دلوں کی تسکین
حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ منقبت کے چند اشعار سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر، ناموس رسالت کے محافظ اکبر، خلیفہ محبوب رب اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیے۔ آج چونکہ 23 جمادی الثانی 1443 ہجری ہے اور 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو، یعنی آج سے 1430 سال پہلے وصال ہوا ہے آپ کا، 23 اگست 634 عیسوی تھی۔ تو جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، 10واں پارہ۔ یہ 1.5 لاکھ تقریباً کم و بیش صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے، اسی آیا مقدسہ سے ثابت۔ باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو صحابیت ہے وہ حدیث مقدسہ سے ثابت ہے۔ بڑے کمال کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، دنیا والوں وہ وقت تھا جب دو یار اور ایک غار، 2 یار اور ایک غار، ثانیہ اثنین فی الغار، جب دونوں یار ایک غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، تو میرے محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا، میرے محبوب نے اپنے، تیسری ہستی کو نہیں ہے احساس، نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن، ڈرنا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ تثنیہ کا سی، بلکہ نہ 14واں صیغہ جمع متکلم کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائیں پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہ جاتی، نہ دین میں نہ دنیا میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب تک اللہ کا قرآن رہے گا، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام رہے گا۔ کون صدیق اکبر؟ رون کے بازار مصطفیٰ، حاصل افکار مصطفیٰ، نگہت گلزار مصطفیٰ، مشاہبت کردار مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، افضل بشر بعد الانبیاء۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بھی صدیق اکبر ہیں، مردوں میں سے، بچوں میں سے مولا کائنات نے کلمہ پہلے پڑھا، خواتین میں سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام علیہ نے پڑھا، اور اسلام کے پہلے خطیب بھی صدیق اکبر ہیں، اسلام کے پہلے امیر حج بھی صدیق اکبر ہیں، اور اسلام کے پہلے خلیفہ بھی صدیق اکبر ہیں، اور سرکار کے ساتھ غار میں رہنے والے بھی صدیق اکبر ہیں، سرکار کے ساتھ مزار میں لیٹنے والے بھی صدیق اکبر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی 38 لوگوں نے کلمہ پڑھا،
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آج میرا جی چاہتا ہے میں حرم شریف میں جا کے خطاب کروں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت کا ڈنکے بجاؤں۔ سرکار نے فرمایا صدیق ابھی تعداد تھوڑی ہے، لیکن اصرار کیا۔ پھر محبوب رب اکبر ہیں، اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، سرکار نے اجازت دے دی۔ جب حرم شریف میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی توحید اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان کیا تو چاروں طرف سے مشرکین ٹوٹ پڑے آپ پر۔ عتبہ بن ربیعہ جیسے ظالموں نے بہت زیادہ مارا، اتنا مارا آپ کو کہ لہو لہان کر دیا، یہاں تک مورخ لکھتے ہیں کہ آپ کی موت میں شک نہیں رہا تھا۔ ایک گٹھری میں باندھ کے آپ کو گھر لایا گیا۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، خاندان کے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کی وفات ہوگی تو ہم بدلہ لیں گے تم سے۔ لے آئے تو آپ کے والد صاحب، والدہ اور رشتہ دار پاس تھے، وہ بلاتے رہے تو آپ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ پچھلے ٹائم جا کے بولنے کے قابل ہوئے جب سارے، تو سب سے پہلے آپ نے عرض کیا میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جب اتنی بات سنی تو باقی رشتہ دار بھی ملامت کرتے چلے گئے۔ ایک امی جان کی ذات ساتھ ابھی کلمہ انہوں نے بھی نہیں پڑھا۔ جب سارے چلے گئے تو امی جان عرض کرتی ہے بیٹے کچھ کھا لو۔ عرض کیا امی میرے آقا کا کیا حال ہے۔ فرمایا بیٹے کچھ پی لو۔ عرض کیا امی میرے آقا کا کیا حال ہے۔ فرمایا بیٹے مجھے تو تیرے آقا کے حال کا نہیں پتا۔ فرمایا جاؤ پھر ام جمیل کے پاس، یہ سیدنا فاروق اعظم کی مشیرہ ہے، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ۔ 4 ہستیاں ملتی ہیں اسلام میں، عظیم و شان ہستیاں، جن کا نام فاطمہ ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی دادی جان کا نام فاطمہ ہے، پھر نبی علیہ السلام کی چچی جان مولا کائنات کی امی جان کا نام فاطمہ ہے، پھر نبی علیہ السلام کی پیاری لگتے جگہ سیدہ فاطمہ السلام علیہ ان کا نام فاطمہ ہے، اور یہ فاروق اعظم کی ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ ہے، کنیت ام جمیل ہے۔ آپ کی والدہ گئی ان کے پاس، ان کو ساتھ لے کر آئی۔ صدیق اکبر نے پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے۔ فرمایا آقا بالکل ٹھیک ہے۔ کدھر ہیں؟ فرمایا وہ ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ تو امی جان سے عرض کرتے ہیں امی جان جب تک آقا کریم کا چہرہ نہ دیکھ لوں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو میں چل نہیں سکتا، آپ مجھے سہارا دے، آپ کندھے کے سہارے میں پہنچ جاتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں کہ اتنی مار کھائی ہے، صبح سے شام ہو گئی ہے، کھایا پیا کچھ نہیں۔ فرمایا جب تک دیدار مصطفیٰ نہ کر لوں، آقا کریم کا چہرہ مبارک نہ دیکھ لوں، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، کیونکہ عاشق دا جو دس دارو اور باج ملاپ سجن دے او سیانا جان آیانا تے جان روگ نہ ملدے، او سیانا جان آیانا تے جان روگ نہ ملدے۔ جب امی کو ساتھ لے کر گئے ہیں، بلکہ امی کی کندھے مبارک کا سہارا لے کر چلتے چلتے گئے، جب آقا کریم نے دیکھا تو سرکار نے اپنے صدیق اکبر کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر، آج تیری مار کی قیمت ادا ہو گئی ہے کہ محبوب کبریا اپنے نورانی ہونٹ جس کی پیشانی کے اوپر رکھ دیں۔ یہ 4 ہستیاں ملتی ہیں کائنات میں جن کی پیشانی کو میرے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہ کی پیشانی کو چوما، حسنین کریمین کی پیشانیوں کو چوما، اور آج صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دقت طاری ہو گئی، تمام صحابہ دیکھ کے آپ کی حالت کو
صدیق اکبر بھی رو پڑے، عرض کیا حضور یہ میری امی میری بڑی محسنہ ہیں، ذرا ادھر نگاہ کرم فرما دیجئے۔ سرکار نے جب نگاہ رحم کے ساتھ دیکھا تو امی جان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سرکار نے جب نگاہ رحمت سے دیکھا، دیکھو نا قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو، سرکار نے نظر اٹھائی ہے قرآن بنا ہے، نظر جھکائی ہے قرآن بنا ہے، نظر ترچھی کی ہے قرآن بنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد کفار نے دیکھا اب تھوڑی لوگ رہ گئے ہیں، باقی حبشہ عزت کر کے چلے گئے ہیں، 2 جماعتیں مدینہ المنورہ چلی گئی ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، مولا کائنات ہیں، نبی علیہ السلام چند صحابہ کی جماعت، باقی تمام چلے گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بڑی دفعہ عرض کیا حضور مجھے بھی اجازت دے دیں ہجرت کی، تو آپ فرماتے کہ جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیک ساتھی تیرا بنا دے۔ تو اب کفار نے کیا کیا، دارالندوہ میں ایک میٹنگ انہوں نے رکھی کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، ان کا ہو جاتا ہے۔ تو آج کوئی ایسی میٹنگ کرو کہ ان کو شہید کر دیا جائے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب میٹنگ ہو رہی ہے ادھر دارالندوہ میں، ابو جہل لعین کرسی صدارت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، دستوں کوئی دروازے پہ پوچھا کون؟ میں آنا شیخ نجدی من نجد، میں شیخ نجد ہوں۔ ابو جہل نے اس کے لیے کرسی چھوڑ دی۔ سرکار نے ایسے نہیں فرمایا صحیح بخاری میں بابی ہا یطلع کرن الشیطان، یہ نجد سے شیطان کا گروہ نکلے گا، شیطان کا ٹولہ نکلے گا، اور سب سے پہلے جس نے انکار کیا انبیاء کی حیات کا، انبیاء کی عطا کا، انبیاء کے علم غیب کا، وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جیسا بدبخت انسان ہے۔ یہ نجد میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اب اپنی اپنی رائے پیش کرو۔ ابو جہل نے اس کے لیے کرسی صدارت چھوڑ دی۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو قید کر دو۔ فرمایا بیٹھ جا، تیری رائے ٹھیک نہیں، خود ہی تم کہتے ہو کہ وہ جدھر جاتے ہیں خوشبو آتی رہتی ہے 3 دن تک ان راستوں سے، تم تخت و سرا میں بھی لے جاؤ ان کے غلام وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ ایک اور کھڑا ہوا کافر، وہ کہتا ہے جی میری رائے یہ ہے کہ ان کو دیس نکالا دے دو، نکال دو مکے سے۔ میں بیٹھ جاؤ، تمہاری رائے بھی درست نہیں ہے، اس لیے تم خود ہی کہتے ہو کہ جہاں سے گزرتے ہیں جو دیکھ لیتا ہے وہ بھی ان کا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ محبوب کل سونا ختم رسل جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، غیرانوں بھی اپنا بناندا گیا، اللہ دی چھری جڑے دل تے پھری، پتھرانوں بھی کلمہ پڑھاندا گیا۔ اس کے بعد ابو جہل کھڑا ہوا، کہتا میری رائے یہ ہے کہ مختلف قبائل سے ایک نوجوان لیں، 40 نوجوان لیں، جب یہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جائیں نا، ان کے کاشیانہ ہیں، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں، فجر کی نماز کے لیے نکلے تو 40 جوان حملہ کر دیں، ان کو شہید کر دیں، تو خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، تو ان کا جو قبیلہ ہے وہ بدلہ نہیں لے سکے گا۔ اب وہ شہر نجد کہتا ہے واہ پترائے یہ مشورہ تو میری کھوپڑی وچ نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اتفاق کر کے اس کے ساتھ تلواروں کو زہروں میں بگویا گیا اور کاشیانہ نبوت کا گراؤ کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل عرض کیا یا رب جلیل، جب میرے محبوب کی بارگاہ قدسی میں جا کے عرض کرو حضور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھیں جب حالات سازگار تھے، جب ابھی محاصرہ نہیں ہوا تھا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اب اجازت دے دی۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا جو کہتے ہیں اگر نبی حیات ہے تو نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ میرا محبوب گزر بھی جائے تو ظالموں کو نظر نہ آئے۔